مجھے یہ پتا ہے کہ اب یہ جو ہم نے انٹرو بھی کیا ہے اس پر جو لوگ سن بھی رہے ہوں گے اس کے باوجود اثر نہیں ہوا ہوگا. سو میں چاہتی ہوں کہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ سمجھائیں کہ اینٹی بایوٹک جو وداؤٹ پرسکرپشن ہم استعمال کرتے ہیں یہ کس حد تک خطرناک ہے, اس کو ذرا بریک ڈاؤن کیجیے گا. جی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ مدعو کرنے کے لیے. اینٹی بایوٹک ایک اہم دوائی ہے جو کہ بیماریوں کے خلاف دی جاتی ہے, اسپیشلی جو انفیکشن ہے. ایک وقت تھا جب اینٹی بایوٹک نہیں تھے, جب یہ ایجاد نہیں ہوئی تھی تو جنگوں میں اور ویسی بیماریوں کے بعد جو انفیکشن ہوتے تھے بہت لوگ مر جاتے تھے اور ان کا علاج نہیں ہو پاتا تھا. اس کو ہم کہتے ہیں پری اینٹی بایوٹک ایرا. بعد میں اینٹی بایوٹک آئی اور بہت ساری جانیں بچ گئی. لیکن اس وقت جو عمومی حالات ہیں کہ اینٹی بایوٹک کا استعمال بددریغ ہو رہا ہے, خصوصاً پاکستان میں جہاں پہ بغیر پرسکرپشن کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھ کے اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں فلاں بیماری مجھے تھی اور میں نے یہ اینٹی بایوٹک کالی نیلی پیلی استعمال کی تھی, اس سے میں صحیح ہو گیا اور آپ بھی استعمال کریں. تو اس طرح کے جو غیر مستند نسخے ہیں یا بغیر نسخے کے استعمال ہے, اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بیکٹیریا ہے وہ مدافعت اس میں آ جاتی ہے, یعنی اینٹی بایوٹک مؤثر نہیں ہوتی. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس مرحلے میں جا رہے ہیں پری اینٹی بایوٹک ایرا میں کہ ہمارے پاس جو اینٹی بایوٹک ہے وہ کارآمد دوبارہ نہیں رہے گی. تو یہ دوبارہ وہ حالات ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس دوائی تو موجود ہوگی لیکن وہ کارآمد نہیں ہوگی. اور یہ کن کن آرگنز کو جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے؟ تو اینٹی بایوٹک جس طرح جہاں جہاں زخم ہوتا ہے یا جہاں جہاں اس کا انفیکشن ہوتا ہے, اس طرح لنگز کا انفیکشن ہے, کڈنی کا انفیکشن ہے, آنتوں کا انفیکشن ہے, جس طرح ٹائیفائڈ ایک بیماری ہے, اس کے اگینسٹ بہت ساری ادویات پہلے کارآمد ہوتی تھی. اب اس کے خلاف ہمارے پاس ایک یا دو اینٹی بایوٹک رہ گئی جو کارآمد ہے, جو اورل اینٹی بایوٹک ہے. باقی تمام جو اینٹی بایوٹکس ہے اس کے اگینسٹ کارآمد نہیں ہے. تو ٹائیفائڈ ایک بیماری جو کافی علاج آسان تھا, آہستہ آہستہ اس کا علاج مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ڈرگ ریزسٹنس ٹائیفائڈ ہے وہ آ چکا ہے. اس طرح بہت سارے بیکٹیریا کے نام ہیں جو ہم نام لیتے ہیں اور ہمارے پاس اس کے جو اینٹی بایوٹک کے خلاف ہے اس کی ریزسٹنس آ رہی ہے. تو جو بیماری جس آرگن کی تھی اور یہ اینٹی بایوٹک کارآمد تھی, اب جب وہ کارآمد نہیں رہے گی تو وہ آرگن یا وہ انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی. اس طرح مختلف قسم جو ابھی ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ, چونکہ رمضان کے مہینے میں ہماری ڈائٹ بڑی خراب ہو جاتی ہے, جو کہ خاص طور پہ افطار کے ٹائم تلی ہوئی چیزیں کھانا, اس طرح کے معاملات جو سامنے آتے ہیں, اس کو دیکھ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ معدے کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں. نہ صرف معدے کے مسائل سے بلکہ چیسٹ انفیکشن بڑا ایک نارمل سا ایشو بن جاتا ہے. سو ان کو بھی ہم خود سے ہی گھر پہ ٹریٹ کرنے کے لیے اینٹی بایوٹک کا استعمال کر لیتے ہیں. اب اس کو کس طریقے سے ان سے بچا جائے اور اینٹی بایوٹک سے کیسے پرہیز کرنا ہے اور ساتھ ساتھ علاج بھی ہو جائے, یا پھر ہم پرہیز سے ہی ان معاملات کو ٹھیک کر لیں؟ جی, اینٹی بایوٹک فوری استعمال روکنا چاہیے کہ تو تھوڑی کھانسی آئی ہے فوراً اینٹی بایوٹک لینا شروع کر, یہ صحیح بات نہیں ہے. بہت سارے وائرل انفیکشن آج کل ہیں جو جن میں اینٹی بایوٹک کا کوئی کام نہیں بلکہ الٹا اس کا اثر ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ کھانے پینے کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اس میں بھی ضروری نہیں کہ وہ کوئی انفیکشن ہو, وہ ویسے بھی اوور ایٹنگ ہو سکتی ہے یا جو ہے روغن غذائیں جس کی وجہ سے ڈائجسٹو سسٹم ریئیکٹ کرتا ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ انفیکشن ہو, وہ بیماری تو ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ انفیکشن ہو. تو اینٹی بایوٹک اونلی جو بیکٹیریل انفیکشن اس میں کارآمد ہوتی ہے, وائرل انفیکشن میں بھی کارآمد نہیں ہوتی. تو اونلی ڈاکٹر کے مستند نسخے کے بعد ہمیں اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا چاہیے اور باقاعدہ لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چلے گا کہ کون سی اینٹی بایوٹک کارآمد ہوگی اور کتنے ڈوز اس کی کارآمد ہوگی. تو وہ ڈاکٹر ہی بتا پائے گا. خود سے یہ والی اینٹی بایوٹک استعمال جو ہے نا وہ روکنا چاہیے تاکہ ایک تو اس کا فوری نقصان جو ہے وہ نہیں ہوگا, لانگ ٹرم بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ مسلسل اگر اینٹی بایوٹک استعمال ہوگی تو یہ پھر جب ہمیں ضرورت ہوگی تب بھی یہ کارآمد نہیں ہوگی. تو غیر ضروری استعمال کو روکنا چاہیے اور اونلی جو ہے ڈاکٹر کے نسخے والے جو اینٹی بایوٹک ہے وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے, اس کے علاوہ اینٹی بایوٹک کا استعمال روکنا چاہیے. اور جو حکومت کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ جو کہہ رہے ہیں کہ انفورسمنٹ کروائی جائے گی 2024 سے 29 تک, جو انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک لا بنایا ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے گا اینٹی بایوٹک کو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفورسمنٹ پاکستان میں ممکن ہے افیکٹولی؟
یہ انٹرنیشنل ریگولیشن ہے, IHR انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کے انڈر اس کو کہتے ہیں AMR, اینٹی مائکروبل ریزسٹنس. اگر یہ ہم پوری دنیا میں یہ قانون لاگو ہے کہ پرسکرپشن کے بغیر آپ کو کہیں بھی دوائی نہیں ملتی. پاکستان میں بھی اس کی جو ہے دوبارہ اس پہ زور دیا گیا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لا جو ہے یہ اس کو قانون بنایا جائے اور اس پہ عمل درآمد کرایا جائے. تو یہ نہ صرف انٹرنیشنل لا کہ ہم جو ہے وائلیشن کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں. تو اینٹی بایوٹک کا جو غیر ضروری استعمال ہے بغیر پرسکرپشن کے, اس پہ حکومت یقینی کوشش کر رہی ہے, لیکن عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے اور بغیر گھر پہ جو بچے ہوئے اینٹی بایوٹکس ہیں یا دوائی رہ گئی ہیں تو وہ اس کا استعمال نہ کریں, جس میں اکثر بہت 2-3 ٹیبلٹ لیتے مزید نہیں لیتے. جو انکمپلیٹ کورس ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور بغیر پرسکرپشن کے بھی صحیح نہیں ہے, اور یہ بہت ساری بیماریوں کا موجب بنتی ہیں. تو اس کو انفرادی طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے, اور گورنمنٹ تو یقیناً کوشش کرے گی اور ان کو قانون بنائے گی, لیکن اس سے پہلے انفرادی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اینٹی بایوٹک کے استعمال کو ریگولیٹ کریں اور اونلی جو ہے مثلاً ڈاکٹر کے نسخے کے بعد اینٹی بایوٹک کا استعمال کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.